کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا گھر، وہ مقام جہاں آپ کو سکون، تحفظ اور محبت ملنی چاہیے، کبھی کبھی شور، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ گھر صرف اینٹ پتھر کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور جذباتی مرکز ہونا چاہیے۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے، گھر میں سکون کیسے لایا جائے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جائیں گے جہاں ہر چھوٹا عمل، ہر معمول اور ہر چھوٹی عادت گھر کو سکون کا مرکز بنا سکتی ہے۔ یہ راز صدیوں کی اسلامی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کی روشنی میں چھپا ہوا ہے۔ گھر میں سکون کے حصول کا تصور صرف آرام دہ ماحول یا خوبصورت فرنیچر تک محدود نہیں۔ اسلام میں گھر ایک مقدس مقام ہے جہاں عبادت، محبت، اخلاق اور احترام کی بنیاد پر سکون قائم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ۔ الاحزاب 41۔ یہ آیت نہ صرف گھر کی جسمانی صفائی بلکہ دل و دماغ کی صفائی، اخلاق اور روحانی پاکیزگی کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں مسلمان گھروں نے ان اصولوں کو اپنایا اور پایا کہ ایک گھر جہاں اللہ کی یاد موجود ہو، وہاں حقیقی سکون اور برکت قائم ہوتی ہے۔ گھر میں سکون کے حصول کی کہانی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات اور اعمال سے شروع ہوتی ہے۔ صبح کا لمحہ جب روشنی نرم نرم کھڑکیوں سے داخل ہو رہی ہو، والد قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور بچے خاموشی سے سن رہے ہوں، یہ لمحہ گھر کے دل میں سکون کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے، کام کا دباؤ اور بچوں کی پڑھائی کی مصروفیات گھر کی فضا کو بوجھل کر سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے رویے، بات چیت اور اخلاق کو درست رکھیں تو یہ سب مشکلات سکون میں بدل سکتی ہیں۔ شام کا وقت جب خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کر رہا ہو، والدین بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہوں اور ہر گوشہ سکون اور خاموشی سے بھرا ہوا ہو، یہ لمحہ حقیقی سکون کی اعلیٰ مثال ہے۔ تاریخی اور اسلامی حوالہ جات جیسے حضرت علی رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے اقوال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ گھر کی بنیاد ایمان اور اخلاق پر ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی عادات جیسے کھانے سے پہلے دعا، مہمانوں کا استقبال، جھگڑوں کا حل اور ہر کام میں شکر گزاری، یہ سب گھر کو سکون اور برکت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی سکون کسی ماحول یا فرنیچر میں نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، محبت اور اللہ کی یاد میں چھپا ہوا ہے۔ اب تصور کریں وہ لمحہ جب گھر میں ہر دل میں محبت، برداشت، روحانیت اور اللہ کی یاد موجود ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب گھر کے ہر رکن کے دل مطمئن اور ہر فکر دور ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے بھر دیتا ہے، وہاں دنیا اور آخرت میں برکت اور سکون رہتا ہے۔ یہ سکون صرف خاموشی یا پرسکون ماحول نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے جو ایمان، اخلاق، محبت اور دعا سے پیدا ہوتا ہے۔